اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان نے اپنی زندگی کو بہت ہی آسان بنا لیا ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک دور تھا کہ خواتین گھروں میں ہاتھوں سے کپڑے دھویا کرتی تھی، لیکن اب اس کی جگہ واشنگ مشین نے لے لی ہے۔ تو واشنگ مشین کا استعمال تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں ناپاک کپڑے ڈال کے دھو دیے جائیں تو وہ اس کے ساتھ جتنے بھی کپڑے دھلتے ہیں وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اہم مسئلے کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور شریعت نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہمارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس میں ہینڈ واش سب سے بہتر ہے۔ ہینڈ واش میں آپ نے کپڑے پہ جہاں پہ گندگی، ناپاکی، غلاظت لگی ہے وہاں پہ صابن لگانا ہے۔ اچھی طرح صابن لگائیں، کپڑے کو رگڑیں، رگڑنے کے بعد اس پہ پانی بہائیں، پانی بہا کے اچھی طرح کپڑے کو نچوڑیں۔ ہینڈ واش سے اگر آپ ایک دفعہ پانی بہاتے ہیں اور پانی بہانے کے بعد وہ گندگی، غلاظت کا داغ کپڑے سے اتر جاتا ہے تو پھر آپ کا کپڑا وہ پاک ہو چکا ہے۔ اسے اچھی طرح دھو کے سکھا لیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ واشنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے چند احتیاطیں ضرور کرنی ہیں۔ جیسا کہ گھر میں خواتین واشنگ مشین میں کپڑے دھوتی ہیں اور سارے کپڑے ایک ہی دفعہ ایک ہی پانی میں انہوں نے دھونے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پہلی دھلائی میں کوئی ناپاک کپڑا واشنگ مشین میں ڈال دیا ہے اور اس کی ناپاکی پھر پانی میں ہی رہے گی، جتنے بھی آپ کپڑے اس میں واش کریں گے وہ سارے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے جن کپڑوں پہ آپ کو شبہ ہے کہ یہ ناپاک ہیں ان کو سب سے آخر میں دھوئیں، اور جب آپ نے واشنگ مشین میں ناپاک کپڑوں کو دھونا ہے تو اس کے بعد اس کو 3 دفعہ صاف پانی میں سے گزارنا ہے۔ پہلی دفعہ صاف پانی میں سے گزارنے کے بعد آپ نے کپڑے کو اچھی طرح نچوڑنا ہے، نچوڑنے کے بعد پھر صاف پانی ڈالنا ہے اور پھر نچوڑنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے۔ 3 دفعہ دہرانے کے بعد ہی آپ کا واشنگ مشین میں دھلا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی لیکن بہت ہی اہم معلومات سے فائدہ ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طریقے کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس غلطی سے بچیں اور اپنی عبادت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔